السلام علیکم جناب، میرا نام سید شہزاد مہدی ہے۔ میں ابھی دلی میں رہتا ہوں۔ حضور، مجھے صادق ظفر صاحب سے آپ کا نمبر ملا ہے۔ دراصل مجھے ایک مسئلے کی تصدیق کرنی تھی آپ سے۔ ہم لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ مسلمان کی آبادی تھوڑی کم ہے، اور صحیح جانکاری نہیں مل پا رہی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کس جانب میں ہم نماز کو ادا کریں گے۔ قبلہ دراصل میں پتہ چل نہیں پا رہا ہے کہ کس جانب ہے۔ میں تو ویسے سورج کے حساب سے تھوڑا سا اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ سے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن 2-3 لوگ آئے تھے اور 2-3 لوگوں نے 2-3 طرح کی بات کی۔ ایک نے بولا کہ نہیں اس جانب پڑھیے، دوسرے نے بولا کہ اس جانب پڑھیں، ایک اور نے بولا کہ اس جانب پڑھے۔ میں پڑھ تو فی الحال رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید ہے اسی طرف، لیکن مجھے اگر آپ سے کوئی ایگزیکٹ تصدیق ہو جاتی کہ ایگزیکٹلی طریقہ مل جاتا کہ ہاں کہ ایسے ایسے ہوگا، تو اس سے ہم کنفرم ہو جاتے ہیں کہ اس جانب مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ پڑھ تو رہا ہوں، اللہ انشاءاللہ تعالی صحیح ہی ہے میرے حساب سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تصدیق کر دیں ایک بار۔ میں نے صادق ظفر صاحب سے پوچھا تھا اس بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ میں آغا کا نمبر دے رہا ہوں، آپ ان سے ایک بار واٹس ایپ کر لیں۔ شبلہ، میں اس چیز کو لے کے تھوڑا پریشان ہوں، آپ ذرا اس کی تصدیق کر دیں اور تھوڑا اچھے سے روشنی ڈال دیں جس سے میری پریشانی سالو ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جو نشانیاں ہیں کہ کس جانب قبلہ ہے پتہ کر لیا جائے، بس آپ نشانیاں بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی لتراب مقدمہ الفدا، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ یہ سوال موبائل نمبر 91867784 سے ہوا ہے۔ خداوند عالم نے سورہ بقرہ آیت 115 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ یعنی اس کی ذات ہے۔ لیکن ایک مقدس مرکز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا باعث اتحاد اور نظم و ضبط ہے، تقویت ایمان کا سبب ہے، اور اس میں مومنین کی آزمائش و امتحان ہے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا، تو اس سے یہ دیکھنا بھی مقصود تھا کہ کون قومی تعصبات اور گروہی ترجیحات کے پرستار ہیں، اور کون قبلے کو آبائی اور قبائلی اعتبار سے قبول کرتے ہیں، اور کون ہیں جو قبلے کو الہی حکم سمجھ کر مان لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بھی بغیر چون و چرا فرمان الہی پر سر تسلیم خم کر دے وہ مومن ہے۔ آغاز اسلام میں برسوں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، لیکن سال 2 ہجری میں بعض شرائط اور حالات کے پیش نظر تحویل قبلے کا حکم ہوا، جیسے یہودیوں کا یہ طعنہ کہ تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ کو گراں گزر رہا تھا، لہٰذا تبدیل یہ قبلے کا حکم آیا۔ سورہ بقرہ آیت 149 میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ کعبہ جناب آدم، جناب ابراہیم اور رسول کریم سلام اللہ علیہم کے ایمان و توحید کی یادگار ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور اور جہانی و عالمی قیام کا مرکز ہے۔ لہٰذا کچھ کام و امور ایسے ہیں جن کو اسی کعبے کی طرف رخ کر کے انجام دینا واجب ہے، جیسے واجب نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے، یا میت کو داہنی جانب سے قبر میں اس طرح لٹائیں کہ بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہو، یا حیوانات کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا، اور بعض کام حرام ہیں، جائز نہیں ہیں، جیسے قبلہ رخ پیشاب یا پخانہ کرنا،
اور بعض کام مستحب ہیں جیسے قبلہ رخ، تلاوت قرآن، بیٹھنا، حتیٰ سونا، یعنی اپنے کاموں کو خانہ خدا سے ربط دیں، یہ اچھا اور پسندیدہ کام ہے اور مستحب بھی ہے۔ مختصر تمہید کے بعد آپ کے سوال کا جواب، کس طرف قبلہ ہے؟ اس کو معلوم کرنے کے مختلف طریقے اور راستے ہیں، بعض آسان اور سہل طریقوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ایک، قبلہ معلوم کرنے کے لیے خود اس طرح کوشش کریں کہ یقین ہو جائے کہ قبلہ فلاں طرف ہے۔ دو ایسے شاہد کہیں کہ فلاں طرف قبلہ ہے جو عادل ہیں، بشرطے کہ ان کی گواہی قطع و یقین کے بعد ہو۔ یہ یقین مشاہدے سے حاصل ہو، یعنی خود دیکھا ہو، معلوم کیا ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، یا سننے سے حاصل ہوا ہو، یا لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ فلاں طرف قبلہ ہے، اس سے یقین حاصل ہوا ہو۔ 3، ایسا شخص جو مسلمان ہو یا فاسق یا کافر لیکن آپ کے نزدیک قابل اعتماد و اطمینان ہے اور علمی قاعدے اور طریقوں کے ذریعے سے جانتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ کہے کہ فلاں طرف قبلہ ہے، تو اس کی بات کو مان لیں کافی ہے۔ علمی قواعد جیسے قبلہ نما، GPS، لوکیشن وغیرہ وغیرہ، ان طریقوں سے آپ بہتر آگاہ ہوں گے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس وقت تو قبلہ معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ قبلہ معلوم کرنے کے جو 3 راستے و طریقے بتائے، اگر ان کے ذریعے معلوم کرنا ممکن نہ ہو تو اپنے ظن و گمان پر عمل کریں، یعنی جدھر آپ کا ظن و گمان ہے کہ قبلہ فلاں طرف ہو سکتا ہے تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ ظن و گمان مسجد کے محراب سے، یا مومنین کی قبروں سے، یا صاحب خانہ کے کہنے سے، یا سورج و ستارے وغیرہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ اور ہے، لیکن سال کی صرف 2 تاریخوں میں ہی اس کے ذریعے قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان 2 تاریخوں میں مکے کے وقت کے مطابق وقت ظہر سورج بالکل کعبے کے اوپر چمکتا ہے۔ اگر اس وقت خورشید کی طرف کھڑے ہوں تو قبلہ بھی اسی طرف ہے جدھر سورج ہے۔ 2 تاریخیں ہر سال ایک نہیں ہوتی بلکہ مختلف ہو سکتی ہیں، لہٰذا حتمی تاریخ بتانے کے بجائے صرف ان تاریخوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مئی کی 27 یا 28 ہو سکتی ہے اور جولائی کی 15 یا 16 ہو سکتی ہے۔ 1-2 تاریخ ادھر ادھر ہونے کا بھی امکان ہے، لہٰذا علم نجوم وغیرہ کے ذریعے حتمی تاریخ معلوم کر لیں۔ باقی تفصیل توضیح المسائل احکام قبلہ میں دیکھ لیں۔ آخر میں 2 مسئلے بتا کر جواب ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی صاحب توقف کیے ہوئے ہیں، یعنی ٹھہرے و رکے ہیں، جیسے گھر وغیرہ میں ہیں، تو مستحبی نماز بھی قبلہ رخ پڑھیں، لیکن اگر حالت حرکت و جنبش میں ہیں، جیسے راستہ چل رہے ہیں یا چلتی گاڑی پر سوار ہیں، تو مستحبی نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، راہ چلتے مستحبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ معلوم کرنے کے جو معتبر طریقے بتائے، اس کے مطابق قبلہ معلوم کر کے نماز پڑھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نماز قبلہ رخ نہیں تھی، تو اس صورت میں اگر قبلے سے انحراف یعنی پھر جانا 90 ڈگری سے کم تھا تو نماز صحیح ہے۔ البتہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی وقت صحیح سمت ہو جائیں۔ امید ہے کہ جواب کافی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔